بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیرو فی الارض قل محبوبہ فرما دیجئے سیرو تم چلو تم سیر کرو فی الارض زمین میں فی الارض زمین میں سیرو امر ہے نا تم چلو تم سیر کرو زمین میں ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پھر تم دیکھو کہ کیسا ہوگا انجام جھٹلانے والوں کا، ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیسا ہوگا، ان کا انجام کیسا ہوگا، پھر تم دیکھو کیسا ہوگا انجام جھٹلانے والوں کا۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم چلو زمین میں پھر تم دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے لمن کس کے لیے ہے، ما وہ تمام کا تمام، فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو آسمانوں اور بولو کس کا ہے وہ تمام کا تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قل پھر محبوب آپ ہی فرما دیں للہ اللہ عز و جل کا، پہلے سوالیہ پھر جوابی، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ پوچھئے کہ کس کے لیے ہے وہ سب کا سب جو آسمانوں اور زمین کا ہے، اس کا مالک کون ہے، تو پھر آپ فرما دیجئے للہ اللہ عز و جل کی، للہ اللہ عز و جل کی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب لکھ لی اللہ رب العالمین نے یا واجب کر لیا اللہ رب العالمین نے علی نفسہ اپنے ذمہ کرم پر، اپنے ذمہ کرم پر الرحمت رحمت، الرحمت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کیا کر لی، واجب کر لی۔ لا یجمعنکم ضرور وہ جمع فرمائے گا تمہیں الی یوم القیامہ قیامت کے دن، ضرور وہ قیامت کے دن تمہیں جمع فرمائے گا۔ لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فی ہے اس قیامت کے دن میں، فی اس قیامت کے جس کے اندر جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن اللہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ الذین خسروا انفسہم وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنی جانوں کو، جنہوں نے اپنی جانوں کو بولو فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں۔ وَلَهُ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما وہ سب کچھ سکنا جو بستا ہے، سکنا جو بستا ہے، فی اللیل والنہار رات اور دن میں، رات اور جو کچھ ساکن یا متحرک ہے، ساکن یا متحرک ہے رات اور دن میں، وہ سب کس کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا جاننے والا، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل محبوبہ فرما دیجئے غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے اتخذو میں بنا لوں ولیًا کسی کو دوست، کسی کو کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو دوست بنا لوں۔ فاطر السماوات یہ فاطر پیچھے لفظ اللہ کی صفت ہے، فاطر السماوات والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو دوست بنا لوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کو دوست بنا لوں۔ سمجھ آ رہی؟ کیا میں اللہ کے علاوہ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے اس کے علاوہ میں کسی کو دوست بنا لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہی کھلاتا ہے اور وہی وَلَا يُطْعَمُ اور وہ کھانے سے پاک ہے، اور وہ کھانے سے سمجھ آ رہی اس کو کھلایا نہیں جاتا اور وہ کھانے سے پاک ہے۔ قل محبوبہ فرما دیجئے انی بے شک میں امرتو مجھے حکم دیا گیا ان اکونا اولا یہ کہ میں ہوں سب سے پہلے من وہ اسلم جس نے اپنی گردن جھکائی، اسلم جس نے اپنی گردن جھکائی، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہوں سب سے پہلے وہ جو اسلام لایا، سب سے پہلے وہ جو اسلام لایا۔ ولا تکونن او اے لوگ ولا تکونن اور تم نہ ہو جانا من المشرکین ان لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے، اس میں موصول کا صلہ کے مطابق بھی ترجمہ کرنا ہے نا، موصول صلہ کا، نہ تم ہو جانا ان لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے۔ مشرکین پر الف لام کون سا ہے؟ اس الذی، سمجھ آ رہی؟ الذین کے معنی میں، کون سے معنی میں؟ الذین کے معنی میں، تو اس الذین کا ترجمہ کریں گے کہ نہیں؟ نہ تم ہو جانا ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے مشرکین جو شرک کرنے والے۔ قل محبوبہ فرما دیجئے انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی،
عصیت تو ماضی ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من وہ شخص یصرف وہ عذاب پھیر لیا گیا عنہ اس سے یومئذ اس دن، من وہ شخص یصرف وہ عذاب پھیر لیا گیا عنہ جس سے یومئذ اس دن، یومئذ وہ شخص جس سے اس دن عذاب پھیر لیا گیا، فقد رحمہ پس تحقیق اللہ نے اس پر رحمت فرمائی، پس تحقیق اللہ نے اس پر، جس سے عذاب پھیر لیا جائے گا تو پس تحقیق اللہ نے اس پر رحمت فرمائی، اللہ کی رحمت سے ہی وہ عذاب پھرے گا، اللہ کی رحمت سے ہی وہ عذاب ہٹے گا پھرے گا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور یہی کھلی کامیابی ہے، اور یہی واضح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن اور اگر یمسس پہنچائے کا تمہیں اللہ بدرن کوئی تکلیف، بدرن کوئی برائی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف اگر اللہ تمہیں پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، بس نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا مگر وہی، نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا مگر نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا مگر وہی۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی برائی اگر تمہیں پہنچے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے اللہ کا تمہیں بخیر کوئی بھلائی، بخیر کوئی بولو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پس وہ اللہ جل شانہ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ اور وہ اللہ القاہر غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا، اور وہی حکمت والا۔ قل محبوبہ فرما دیجئے، ایُّ شیء اکبر، ایُّ شیء، کافروں نے، اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیں جو آپ کی رسالت کی گواہی دے، آپ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیں جو آپ کی رسالت کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر یہ ہے کریمہ نازل، قل ایُّ شیء، قل محبوبہ فرما دیجئے، ایُّ شیء اکبر، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے، کس کی گواہی بڑی ہے، کس کی گواہی بڑی ہے؟ قل، پھر محبوبہ خود ہی فرما دیجئے، اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اللہ کی گواہی، اچھا بولو، وہ اتنی بڑی اور قابل قبول بھی ہے کہ اس سے بڑی کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کسی اور کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، اللہ شہید گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور اچھا بولو، ہاں میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، ھذا القرآن یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، اونچا بولو، میری طرف وحی کیا گیا، کیوں؟ لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن کے ساتھ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، ومن اور وہ شخص بالغا، اور اس شخص کو بالغا جس کو یہ پہنچے، جس کو یہ پیغام پہنچے اس کو ڈراؤں، تمہیں ڈراؤں اور اس کو ڈراؤں جس کو یہ پیغام پہنچے۔ سمجھ آ رہی؟ اب اس آیت کریمہ سے جب یہ نازل ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کو خط لکھا، سارے لوگوں کو پھر کیا کیا، خطوط لکھے، پھر پیغام پہنچایا۔ علماء نے اس کی بے شمار تفسیریں بیان کی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ حضور فرماتے ہیں تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ساتھ، تمہیں بھی، ومن اور اس کو بھی جس کو یہ پہنچے، تمہیں بھی ڈراؤں اور اونچا بولو، جس کو یہ پیغام پہنچے اس کو بھی میں کیا کروں، ڈراؤں۔ ایک یہ بعض نے فرمایا کہ کہا ایک تو انذرا پر انا ضمیر فاعل ہے اور دوسرا انذرا کا مان فاعل ہے، ایک تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، اور وہ ڈرائیں جس کو یہ پیغام پہنچے، اور وہ ڈرائیں جس کو یہ سمجھ آ رہی۔ مراد کیا؟ علماء، مراد اس سے کیا ہے؟ علماء۔ میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد قیامت تک جب جس تک یہ قرآن پہنچے سارے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرے، سارے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں۔ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغ،
تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن کے ساتھ اور ان کو جن کو یہ پیغام پہنچے، اور تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس قرآن کے ساتھ اور وہ ڈرائے جس کو یہ پیغام پہنچے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا بے شک تم لتشہدون، کہ تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ قل محبوبہ فرما دیجئے لا شہادو، میں گواہی نہیں دیتا، لا شہادو میں گواہی، قل محبوبہ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ اللہ ایک معبود ہے، وہ اللہ ایک معبود ہے، الہ واحد ایک معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں کیا ہوں؟ بیزار ہوں، بری ہوں۔ الذین، وہ لوگ آتینا، ہم نے عطا کی، ہم جنہیں الکتاب، وہ لوگ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما، جس طرح، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اسی طرح وہ پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہودی حضور کو جانتے ہیں، پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سارا علم ہونے کے باوجود بھی حضور پر ایمان نہیں لے آتے، بغض اور حسد کی بنا پر، وہ لوگ جن نے خسارے میں، نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔